اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویسے تو یہ ہم نے پڑھ لیا تھا لیکن اسے ہمیں دوبارہ پڑھنا پڑ رہا ہے کیونکہ جو ریکارڈنگ کی تھی وہ ریکارڈنگ کی آواز نہیں آئی۔ کہا قال الفخر الرازی، صحیح ہے، فخر الرازی نے کیا کہا؟ قال الشافعی کہ النیت شرط لصحت الوضوء، کہ نیت شرط ہے وضو کی صحت کے لیے، یہیں سے ہونا ہے نا۔ ذالک لأن الوضوء مأمورا به، اس لیے کہ وضو وہ فعل ہے کہ معمور به، کہ جس کے لیے کیا کیا گیا ہے؟ حکم دیا گیا ہے۔ وَكُلُّ مَعْمُورٍ بِهِ يَجِبُ أَن يَكُونَ مَنْوِيًا، اور جتنے بھی حکم کو صادر کیا گیا ہے اللہ کی طرف سے، ضروری ہے کہ وہ کیا ہو مولانا؟ وہ منوین ہو، یعنی اس میں نیت کی گئی ہو۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ کہا لِقَوْلِهِ تَعَالَى وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، صحیح ہے کہ خداوند عالم نے جو حکم دیا ہے، کوئی حکم نہیں دیا ہے سوائے کس کے کہ اس کی کیا کی جائے؟ عبادت کی جائے، لیکن وہ اخلاص کے ساتھ کیا جائے۔ تو اخلاص سے کیا مراد ہے؟ کہ والاخلاص هو عبارۃ عن النیت الخالصہ، کا اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ جو خالص نیت ہے اس کے بارے میں ہے، اس سے مراد خالص نیت ہے۔ وَأَمَّا ابو حنیفہ، لیکن ابو حنیفہ کی رائے اس سے جدا ہے۔ کیا جدا ہے؟ فَإِنَّ احْتَجَّ بِهَذِهِ الْآيَةِ، اسی آیت سے انہوں نے حجت تمام کی ہے، یعنی کس آیت سے؟ آیت الوضو سے، عَلَىٰ أَنَّ النِّيَّةَ لَيْسَتْ شَرْطًا لِصِحَّةِ الْوُضُوءِ، کہ نیت وضو کی صحیح ہونے کے لیے شرط نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ ان کی دلیل کیا ہے مولانا؟ کیا کہا ہے؟ فقال، تو انہوں نے کہا انہ تعالی اوجب غسل الاعضاء الاربع، کہ اللہ نے واجب کیا ہے 4 اعضاء کے دھلنے کا، فی هذه الآیہ، اس آیت میں، یعنی آیت وضو میں، ولم یوجب النیت فیہا، صحیح ہے، لیکن نیت کو واجب نہیں کیا۔ ایجاب النیہ زیادۃ علی النص، تو نیت کا واجب کرنا نص پر کیا ہے؟ زیادتی ہے، ٹھیک ہے۔ والزیادۃ علی النص نصف، اور جو کس پر زیادتی کی جائے مولانا؟ نص پر، وہ کیا ہوتی ہے؟ نسخ ہوتی ہے، وہ قرآن کو کیا کر دیتی ہے؟ نسخ کر دیتی ہے۔ ونسخ القرآن بخبر الواحد وبالقیاس لا یجوز، اور قیاس سے اور خبر واحد سے قرآن کو نسخ نہیں کیا جا سکتا۔ وجوابنا أننا بينا أنه إنما أوجبنا النية في الوضوء بدلالة القرآن، اور ہم نے پہلے یہ بیان کیا ہے کہ اللہ نے نیت کو وضو میں واجب کیا ہے دلالت قرآن سے، یعنی قرآن کی دلالت سے ہی نیت واجب ہے۔ اما تقدم الاستنجاء، ابھی دوسری بات آ گئی مولانا یہاں کہ استنجا کا پہلے انجام دینا علی الوضو، وضو سے پہلے، فهو من شروط صحت للوضو علی المذهب الحنبلی، تو مذہب حنبلی کے ہاں کیا ہے مولانا؟ وہ وضو کے صحیح ہونے کی شرط میں سے ہے۔ ولم يكن من الشروط على المذهب الشافعی، لیکن مذہب شافعی کے ہاں یہ چیز شرط نہیں ہے، علی اساس اجتہادہ الخاص، اپنے خاص اجتہاد کی بنا پر۔ قال ابن قدامہ، ابن قدامہ جو مصری عالم ہے، ان کا کہنا ہے کہ ظاہر کلام الخرقی، کہ خرقی کے کلام سے ظاہر ہے، خرقی میں نے کہا تھا عالم کیا ہے؟ حنبلی عالم دین ہے، جو بغداد سے پھر کہاں آ گئے تھے؟ شام آ گئے تھے۔ اشتراط الاستنجاء لصحت الوضوء، کہ استنجا شرط ہے وضو کے صحیح ہونے کے لیے۔ فلو توضأ قبل الاستنجاء، اگر کوئی وضو کر لے استنجا سے پہلے، لم یصح کالتیمم، تو اس کا وضو صحیح نہیں ہوگا
کس کے مثل؟ تیمم کے مثل، جیسے تیمم ہوتا ہے. وعلی روایت ثانیہ، اور دوسری روایت کی بنیاد پر، یصح الوضوء قبل الاستنجاء، استنجا سے پہلے وضو کیا ہے؟ صحیح ہے. وَيَسْتَجْمِرُ بَعْدَ ذَلِكَ، اور پتھر کا استعمال کرے اس کے بعد، بالاحجار، پتھروں سے، او یغسل فرجہ، یا کیا کرے؟ اپنے شرمگاہ کو دھلے. وَهَذِهِ الرِّوَایَةُ، اور یہ روایت اصح، زیادہ صحیح ہے. وَهِيَ مذہب الشافعی، اور یہ مذہب شافعی ہے. لِأَنَّهَا إِزَالَةُ نَجَاسَةٍ، اس لیے کہ یہ نجاست کی کیا ہے؟ ازالہ ہے. اگر آپ کو پیشاب لگا ہے، آپ پیشاب کرنے گئے تو نجاست کا آپ نے کیا کیا؟ ازالہ کیا، نجاست کو اپنے سے دور کیا. فَلَمْ تَشْرُطُ لِصِحَّةِ الطَّهَارَةِ، تو انہوں نے کیا کیا مولانا؟ فَلَمْ تَشْرُطُ لِصِحَّةِ الطَّهَارَةِ، لیکن انہوں نے اس کے طہارت کے لیے شرط نہیں لگائی ہے کہ اس کے بنا طہارت ممکن نہیں ہے. کا ازالہ نجاست ہے، لیکن طہارت کے لیے شرط نہیں ہے. اگر آپ وضو کریں گے بنا استنجا کیا، آپ کا وضو کیا ہو جائے گا؟ صحیح ہو جائے گا. لیکن حنبلی نے کیا کہہ دیا انہوں نے؟ وضو ہی صحیح نہیں ہوگا. یہ مذہب جعفری کو دیکھتے ہیں مولانا. المذہب الجعفری، قال سید الطباطبائی الیزدی، شرائط الوضوء بما یلی، وضو کی شرطیں مندرجہ ذیل ہیں. کون کون سی مولانا؟ الاول اطلاق الماء، کہ پانی کیا ہو؟ مطلق ہو. وطہارتہ، دوسری شرط کیا ہے؟ کہ پانی پاک ہو. واباحتہ، اور اس کا مباح ہونا. ولا خلاف فیہ، اور اس میں کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، اور اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے. یعنی سبھی نے پانی کیا ہونا چاہیے؟ مطلق ہونا چاہیے، پانی پاک ہونا چاہیے، پانی مباح ہونا چاہیے. ہر مرجع نے اس کے بارے میں کہا. ولا اشکال علیہ نصا و فتوا، اور اس پر کسی کا کوئی اعتراض بھی نہیں ہے، نہ نص میں، نہ دلیل میں، نہ کوئی کسی مرجع کے فتوے میں. الثانی دیکھیے، قال من الشروط، شرط میں سے ہے، النیت، نیت، وہی القصد الی الفعل، نیت کہتے کس کو ہے؟ یعنی کام کو انجام دینے کا ارادہ. وہی القصد الی الفعل، کام کو انجام دینے کا ارادہ. مع کون الداعی امر اللہ تعالی، اس کے ساتھ کہ وہ اس کا حکم کون دے رہا ہے؟ خداوند عالم دے رہا ہے. یعنی اس عمل کی طرف اللہ کے حکم کی وجہ سے انسان بڑھ رہا ہے، اس کے باوجود ہمیں کیا کرنی ہے؟ نیت کرنی ہے. انه لا يترتب، نہیں، قال سید الطباطباء الحکیم، سید طباطباء الحکیم نے کیا کہا؟ ان الامر یکون کذالک، کہ ہاں حکم اسی طرح ہوگا. کیا کیوں ہوگا؟ کہ لأن الوضوء عبادت اتفاقا، کہ تمام لوگوں کی نگاہ میں وضو کیا ہے؟ عبادت ہے. بمعنى أنه لا يترتب عليه الأثر، صحیح ہے کہ اس پر کوئی اثر مرتب نہیں ہوتا.
इल्ला इदा जाअ बिहिल अब्दु बिउन्वान इबादा, जब तक के बंदा उसे इबादत के उन्वान से बजा न लाए। वला यंबगि तअम्मुल, और इसमें गौर करने की जरूरत नहीं है। अन्नहु युअतबरु फी तहक्कुकिल इन्वान, के उस पर इबादत का उन्वान सादिक आने के लिए कौमुल इत्यान बिल फ़िअली अंदाई अम्रिल मौला, के फेल अंजाम देना चाहिए कि उसे किसने कहा है, हमें अम्रे मौला की वजह से हम अंजाम दे रहे हैं। जब हम नमाज पढ़ रहे हैं क्यों? क्योंकि नमाज का हुक्म किसने दिया है? खुदावंद आलम ने दिया है। कौनिल इत्यान बिल फ़िअल, के फेल का अंजाम देना हो अंदाई अम्रिल मौला, किसकी वजह से? अम्रे मौला के सबब हो। और जब अम्रे मौला के सबब होगा तो यही क्या माना? नियत है कि नहीं? क्या कोई हम ऐसा अमल अंजाम दे सकते हैं बतौर इबादत कि जिसका अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया वो इबादत करार पाएगी? नहीं इबादत होगी। अल्लाह के हुक्म को दिया बजा लाना ही क्या है? उसकी हमें नियत करना है कि पालने वाले तूने ये हुक्म दिया, तेरी इताअत करते हुए मैं 2 रकअत नमाज पढ़ रहा हूँ। वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।